الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل قدر سامعین محترم، دنیا کے اندر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور دنیا والوں نے کامیابی کے معیارات بھی مختلف بنا رکھے ہیں. کسی کے ہاں اچھا کاروبار، اچھی تجارت کامیابی کا معیار ہے، کسی کے ہاں اچھا عہدہ کامیابی کا معیار ہے، کسی کے ہاں معاشرے میں، برادری میں، سوسائٹی کے اندر ایک باوقار اور باعزت مقام حاصل کرنا کامیابی کا معیار ہے. غرض ہر انسان کے دل و دماغ کے اندر کامیابی کا ایک تصور موجود ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر خود کامیابی کا ایک فارمولہ اور ایک معیار بتایا ہے. رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب انسان ہے. یعنی اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت والے دن جنت میں داخلے کا مستحق ٹھہرے. یہ ہے حقیقی کامیابی. پھر اللہ رب العزت نے اس جنت کو کن لوگوں کے لیے خاص کیا ہے؟ اللہ نے ایسے اعمال بتائے ہیں جو انسان کو اس کامیابی کی طرف، یعنی جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ ان اعمال سے آگاہ ہیں. ہم سب کو پتہ ہے نماز ایک فضیلت والا عمل ہے. نماز کے اوپر اللہ رب العزت کے یہ وعدے ہیں. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صلہ رحمی ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعامل ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ بھی رہتے ہیں. لیکن آج کی گفتگو میں ہم نے ایک اور پہلو ذکر کرنا ہے جس سے ہم عام طور پر غافل ہوتے ہیں. سامعین محترم، اچھے اعمال کر لینا اگرچہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آزمائش کا کام اور امتحان کا کام یہ ہے کہ ان اعمال کو انسان بچا کر رکھ سکے اور قیامت تک یا موت تک ان اعمال کی حفاظت کرے. کئی بار ایسے ہوتا ہے انسان اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن لاشعوری طور پر اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہی اعمال اس کے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. قرآن و سنت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، ایسے امور کی نشاندہی کرتا ہے، ایسے اعمال کی طرف انسان کو آگاہی اور توجہ دلاتا ہے کہ جن امور سے اگر انسان باخبر رہے
تو وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ کون کون سے امور ہیں، وہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے باقی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ ہمارے کھاتے میں، اکاؤنٹ میں اللہ کی توفیق سے بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن اگر ہمیں آگاہی نہیں ہے کہ ان نیکیوں کو ضائع کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، تو ہم لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر ایسے امور کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پہلے کیے ہوئے اچھے اعمال کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے امور ہیں جن پر عام طور پر لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام اگر کر لیا تو گناہ کا کام ہے اور اس سے باقی نقصان ہوگا، لیکن اس کی یہ سنگینی، ان اعمال کی یہ سنگینی کہ خود تو گناہ ہے ہی، لیکن یہ دوسرے نیک اعمال کو بھی ختم کر دے گا۔ اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ کفر ہے، شرک ہے، ارتداد ہے، یہ وہ معروف چیزیں ہیں جن سے عام مسلمان بھی باخبر ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی انسان کفر کر بیٹھے، الیاذ باللہ کسی سے شرک ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی بندہ اسلام سے پھر جائے تو اس کا تو سب کو پتہ ہے کہ اس کی باقی سابقہ ساری زندگی پہ قلم پھر جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے امور ہیں جو ہماری زندگی کے اور ہمارے اس معاشرے کے اندر معمول کے اندر شامل ہے لوگوں، ہم سب کے سامنے وہ امور سر انجام دیے جا رہے ہیں اور ہم بھی اس میں ملوث ہیں بعض اوقات، جبکہ وہ سنگین اتنے ہیں کہ وہ باقی اعمال کو بھی ضائع کرنے کا سبب ہے۔ تو ان امور میں سے چند اہم امور آج ہم ذکر کریں گے تاکہ ہمیں آگاہی حاصل ہو کہ ہم اپنی نیکیاں اور اپنے جو اعمال صالحہ ہیں ان کی حفاظت کر سکیں۔ مثال کے طور پر سب سے اہم کام یا سب سے اہم امر اس میں، جس میں آج کل بہت زیادہ لوگ ملوث ہیں، وہ ہے ریاکاری۔ انسان اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ اچھا ہوتا ہے، وہ صدقہ کر رہا ہے، وہ خیرات کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں میرا وقار بڑھ جائے، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے نیک آدمی کہیں، تو یہ اس نے عمل تو کرنا تھا خالص اللہ کے لیے۔ عبادت کے جتنے امور ہیں وہ سارے کے سارے ان کا حقیقی مستحق اور حقدار کون ہے؟ اللہ۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر اللہ کے سامنے باوضو ہو کر قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کے اس بات کا اعتراف اور جو ہے وہ اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہماری ہر عبادت کا حقدار تو اکیلا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کام تو نیک کر رہا ہے، کام تو اچھا کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر خیال یہ آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر میرا وقار بڑھے گا، اس کے ذریعے سے لوگ میری عزت کریں گے، اس کے ذریعے سے لوگ مجھے نیک آدمی، ولی، عالم، فقیہ، مفتی یہ کہہ کر پکاریں گے۔ اگر اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، اس کے دل میں یہ خیال آ گیا لوگ مجھے فیاض کہیں گے، تو اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے تم نے جو کام بھی کیے جس کے لیے کیے، جاؤ ان امور کا، ان اعمال کا اجر انہی سے لے۔ اگر اللہ کے لیے کیے ہوں گے تو اللہ ان کا اجر دے گا۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے کہ انسان نیک کام کر رہا ہے لیکن غلط نیت کی وجہ سے وہی کام اس کا ضائع ہوا جا رہا ہے، بلکہ اس کے لیے وبال جان بنا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نیکی کی نیت کر کے نیک کام کیا
تو وہ قیامت والے دن اس کا اس عمل میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے ہمارے ہر عمل کے اندر۔ اللہ معاف کرے، اس بات کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری اہم چیز جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ ہے احسان جتلانا۔ انسان نے نیک کام کر دیا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو کسی پر احسان جتلا کے۔ انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ فلاں موقع پر یہ بھلائی کی۔ اب اس کا کیا ہوا کام، اس کی ہوئی نیکی باطل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ نیک کام کرنا بھی اہم ہے، لیکن اس کو بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ سامعین محترم، تیسری چیز جو بہت اہم ہے اور آج کل کے معاشرے میں بہت کثرت سے اس کے اندر لوگ ملوث ہیں، وہ ہے کہ تنہائی کے اندر حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ ایک انسان لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا پروفائل بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے، جب وہ خلوت میں ہوتا ہے تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن آئیں گے اور تہامہ پہاڑ جتنے نیکیاں لے کر آئیں، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ کہ اتنی نیکیاں بھی لے کر آ رہے ہیں، پھر بھی ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ عبادت بھی کرتے ہوں گے، تمہارے ساتھ نمازیں اور روزے اور سب امور سر انجام دے رہے ہوں گے، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو ان امور جن سے وہ لوگوں کے سامنے بچ رہے ہوتے تھے ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے، یعنی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے اوپر اس وقت وہ عمل پیرا شروع ہو جاتے تھے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے لوگوں کے سامنے تو ان سے بچ رہے ہوتے تھے، لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تو انہی پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ سامعین محترم، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں ایسے کتنے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک فرد جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ کتنے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جو ہے وہ ان پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آئی تو ہماری سہولت کے لیے تھی، فائدے کے لیے تھی، لیکن اب ہمارا استعمال ان کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے یا ان کو ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس میں استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے راستے پر ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔
نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں ہماری سہولت کے لیے تھی اور فائدے کے لیے تھی، لیکن ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم ان کا استعمال کیا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لوگوں کے ساتھ عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہوئیں؟ کہ جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو اللہ کی حرام کردہ کاموں میں ملوث ہو جاتے تھے۔ تو ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہماری خلوت بھی اسی طرح کی ہے جیسے ہم لوگوں کے سامنے؟ اب زیادہ تر لوگ اگر اس موبائل کا، اس کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپس کا، ان چیزوں کا استعمال غلط کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن آج کی اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ وہ صرف اکیلا خود گناہ نہیں ہے، اس کا اثر اتنا متعدی ہے کہ وہ دیگر نیکیوں کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کو صرف گناہ سمجھ کے گناہ کر رہے تھے، وہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ ہماری دیگر نیکیوں کو بھی وہ کھائے جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ہماری دیگر نیکیوں کا ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہباء منصورا، اللہ اس کو اڑا دے گا خاک کے ذروں کی طرح۔ سبب کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، بڑی وضاحت سے آپ نے فرمایا انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، وہ راتوں کو عبادت اسی طرح کرتے ہوں گے جیسے تم کرتے ہو، یعنی عبادت میں وہ آپ سے پیچھے نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے تو وہ اللہ کے حرام کردہ امور میں ملوث ہو جائیں۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے اور توجہ طلب بات ہے کہ جس چیز کو ہم نے فقط یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم بد نظری کر رہے ہیں، غلط آنکھ کا استعمال ہو رہا ہے، بس اس کا گناہ ہمیں ہو رہا ہے، یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو ہے، لیکن آگے کی بات کیا ہے کہ اس کا اثر کتنا خطرناک ہے کہ ہماری دیگر جو نیکیاں ہیں، اس کے علاوہ اوقات میں جو ہم نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، وہ اس برائی کی وجہ سے وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بڑی فکر کی بات ہے اور توجہ طلب بات ہے کہ ہم نے اپنی خلوتوں کو پاک کرنا۔ اصل نقطہ یہ ہے اپنی تنہائی کو پاک کرنا۔ محفل میں تو بہت سارے گناہوں پر انسان کو جرت ہی نہیں ہوتی، بہت سارے گناہوں سے وہ ویسے ہی بچا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اکیلا ہوتا ہے اس وقت اس کو سوائے اس کے رب کے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اللہ، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب تنہائی والے گناہوں سے انسان بچے کیسے؟ بس ایک بات کا اس کے دل میں تصور آ جائے، استحضار ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذرا عالم تصور میں سوچئے کہ اگر رب نے پوچھ لیا، میں تصور کی بات کر رہا ہوں، کہ تو نے سب سے حیا کی، اپنے آپ کو اپنے بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں، اعزاء و اقارب کے سامنے تو نے یہ کام نہیں کیا، حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، لیکن جب اکیلا ہوا تو نے میری حیا نہیں کی، میں تو تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت انسان کے پاس کیا جواب ہو؟ سامعین محترم، امور اور بھی بہت سے ہیں، لیکن اس پر میں نے زیادہ فوکس اس وجہ سے کیا کہ یہ آج کل کے معاشرے میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری۔
اور اللہ معاف کرے اس میں ہر طبقے کے لوگ ملوث ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وسائل دستیاب ہیں ہر کسی کو۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اعمال کو ضائع کرنے والی ہے وہ ہے لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ مفلس، اردو میں اس کا ترجمہ ہم غریب کرتے ہیں۔ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار مال نہ ہو وہ مفلس ہوتا۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ نہیں، مفلس کون ہوگا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا اور بہت بڑی تعداد میں نیکیاں لے کر آئے گا اپنے ساتھ، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے تو اس دن انصاف فرمانا ہے، اور انصاف میں اس دن کرنسی صرف نیکی ہے۔ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ جو تمہاری نیکیاں ہیں، جس کا حق ہے اس کو نیکیاں تقسیم کی جانا شروع ہو جائیں گی۔ ایک شخص آئے گا، میرا یہ حق اس نے مارا، اس کو اس کی نیکیوں میں سے ادھر دے دی جائے گی۔ بڑا عابد اور نیک شخص تھا یہ۔ ایک اور آ جائے گا، اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر تیسرا، کرتے کرتے یہ مرحلہ آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لوگوں میں تقسیم ہوتے ہوتے، لیکن جن کا حق اس نے مارا ہوگا وہ ابھی تک کھڑے ہوں گے، ان کی لائن ابھی تک موجود ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب ان کے گناہ اس پر ڈالنا شروع ہو۔ اب یہ شخص، وہ دوسروں کے گناہ اس پر آنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بوجھ تلے دب جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ شخص جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا مفلس، جو دنیا میں تو بڑا نیک تھا لیکن قیامت والے دن جائے گا جہنم میں۔ اس کی نیکیاں، اس کے کام کس وجہ سے نہیں آئیں گی؟ اس نے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کیے ہیں، یا لوگوں کا حق مارا، کسی کو گالی دے کر، کسی پہ تہمت لگا کر، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر کے، کسی کا خون بہا کر، کسی کے ساتھ برے رویے سے پیش آ کر۔ سامعین محترم، یہ بھی ایک اہم اور نکتے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں سال کے بعد حساب کر کے زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں نے حج بھی کیے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں میرے اندر موجود ہیں، لیکن اس بات کے اوپر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ میرا تعامل لوگوں کے ساتھ کیسے ہے۔ بد اخلاق تو نہیں ہوں میں، لوگوں کے حقوق غصب تو نہیں کیے میں نے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کرتا میں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اپنا گاہے بگاہے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ سامعین محترم، آج کی جو گفتگو تھی، جو احباب دیر سے تشریف لائے، ان کے لیے صرف 1 منٹ میں خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے زندگی کے اندر اللہ نے کامیابی کا معیار ہمارے لیے یہ رکھا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جنت میں پہنچ گیا، جہنم سے بچ گیا، وہ ہے کامیاب۔ اب جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو اعمال بتائے ہیں، عام طور پر ہم ان اعمال سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان پر عمل کر بھی رہے ہوتے ہیں، سر انجام بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر کچھ ایسے اعمال بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اچھے اعمال کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ معروف چیزیں ہیں جو ہر کسی کو پتہ ہوتی ہیں، کفر ہے، شرک ہے، ارتداد ہے، یہ اگر ہو جائے تو انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، اس کے سلسلے میں آج کی گفتگو میں ہم نے 3-4 امور کو ذکر کیا ہے، جن میں سے سب سے اہم چیز ریاکاری ہے، اللہ کے غیر کی نیت کر کے اچھا عمل کرنا۔
کسی کے اوپر احسان کر کے اس کا احسان جتلانا۔ اور تیسرے نمبر پر جو بہت اہمیت کی حامل چیز تھی، جس پر زیادہ فوکس رہا آج کی گفتگو میں، وہ یہ تھا کہ ایک آدمی بہت نیک ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بڑا اچھے اعمال والا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو آج کے معاشرے میں ہم نے اپنا جائزہ محاسبہ اس پیرامیٹر پہ بھی اور اس معیار پہ بھی کرنا ہے کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو بچا رہے ہیں یا نہیں۔ اور چوتھی چیز جو آج کی گفتگو میں ذکر ہوئی ان امور میں سے، وہ یہ تھی کہ انسان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی طرف کتنا متوجہ ہے اور کتنا آگاہ ہے اور کتنا ان کا خیال کر رہا ہے۔ بس ان امور کے اوپر اگر توجہ ہوگی تو انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کو بچا کر انشاءاللہ العزیز اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ کریم ہمیں اچھے اعمال کرنے اور ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ متواصل وخیرہ المتکاثر واللسان عن شکرہ قاصر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين. عباد الله، فعل الطاعات وأداء العبادات فيه كلفة، فقد يلاقي العبد بعض المشقة في أدائها، لكن الأهم من ذلك كله المحافظة على هذه الطاعات والحرص على هذه العبادات حتى لا تذهب هباء. فترى العبد يحافظ على الصلوات الخمس مع المسلمين في مساجدهم، ويصوم ويحج ويعتمر ويزكي ويصل الرحم ويعمل أعمال الخير، ثم يستحوذ عليه الشيطان فيوقعه في المحبطات فيذهب تعبه وخسر دنياه وآخرته، وذلك هو الخسران المبين. أيها المؤمنون، إحباط العمل في الدنيا والآخرة عقوبة وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم، وجاءت مقترنة بالدنيا في قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. عباد الله، محبطات الأعمال هي أشد ما ينبغي الحذر منه، والإحباط هو إبطال الحسنات بالسيئات، ومن المحبطات ما يحبط العمل كله من الكفر والردة والنفاق الأكبر ومشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره والتكذيب بالقدر عياذا بالله. وهذا هو الإحباط الكلي، ومنها إحباط جزئي لا يذهب بالإيمان، ولكنه قد يحبط العبادة التي يقترن بها، وقد يترقى إلى الإحباط الكلي. ومن المحبطات جزئيا هي السخرية بالدين وأهله، وإتيان الكهان والسحرة والعرافين والمنجمين والتألي على الله، وهو استبعاد الخير عن أخيك المسلم. فمن تألى على الله فقد استبعد شمول رحمة الله وعفوه لأخيه المسلم، استعظم ذنب أخيه وتحجر رحمة الله وفضله. ومن المحبطات الرئاء وانتهاك محارم الله في السر وقطعية الرحم، وانتهاك حقوق الناس وظلمهم في الأقوال والأعمال، والابتداع في الدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.